بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطی سے گناہ ہو گیا، ایک صحابی سے بدنظری ہو گئی، حالانکہ نبی کے لیے قربانیاں دیتے تھے وہ جہاد میں، لیکن کبھی انسان پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے۔ کوئی خاتون جا رہی تھی، صحابی نے ان کو دیکھا، بدنظری کی، پھر ایک خیال ہوا کہ بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ایک نامحرم عورت کو میں نے اتنا گھور کے دیکھا، اور اس سے ایک جو انسان کے دل میں جذبات ہوتے ہیں تو غلط نیت سے، پھر نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد آیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں؟ تو تم نے گناہ کیا نا، اب نیکی بھی کر لی، فنش، چلو شاباش جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو سیریس نہیں لیا نبی نے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سیریس نہ لیں، یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث کا غلط مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب آپ بھی سیریس نہ لیں کہ ہم فجر پڑھ لیں گے، انٹی کو دیکھ لیتے ہیں، جا کے بات کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، حج کر کے آ جائیں گے۔ بھائی انہوں نے توبہ تو اصل میں کر ہی لی تھی، ان کو ندامت تو ہو گئی تھی نا، تو اب ان کو ایک حوصلہ چاہیے تھا کہ بھائی نیکی تم نے کر لی ہے، کیونکہ صحابہ کے دل میں خوف اللہ کا بہت زیادہ تھا۔ تو بہت زیادہ جب کسی کے دل میں خوف ہوتا ہے نا تو پھر اس کو تھوڑا ہلکا لانا پڑتا ہے۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تم جہنم میں۔ ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے، آج ہمارے دینداروں کا ظرف اس معاملے میں بڑا چھوٹا ہو گیا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے وہ کیا تھے کہ جب سفر میں نا، تو سفر میں مکہ کی طرف، جب فتح مکہ کے موقع پہ سفر تھا، تو ظاہر قافلوں میں عورتیں بھی تھیں، تو ایک صحابی تھے، وہ کہیں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہیں کیا دل میں خیال آیا، نہا دھو کے تیار ہو کے نا بالکل زبردست خواتین میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک انسان کو ہوتا ہے عورت کو دیکھ کے کہ یار میں ذرا ان کے سامنے اچھا لگوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ بھائی خواتین میں میرا کوئی کام ہے نہیں، تو وہ شرم کی وجہ سے نا وہاں سے غائب ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ میں پھر نبی کے سامنے کبھی نہیں آیا شرم کی وجہ سے۔ مجھے بڑی شرم آئی نا کہ بھائی یہ مرد ہوں اور خواتین میں، اور ظاہر ہے ان کی ایک انسان پہ بعض دفعہ خواہش کا غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تھوڑا سا لیڈیز میں کیا لگوں، اچھا لگوں۔ یہ چھوٹی موٹی خطائیں صحابہ سے بھی ہوئی ہیں۔ اب ان کو غیرت تھی نا، نبی سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ بھائی کیا بولیں گے، تم مرد ہو اور خواتین میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تم؟ آج کل پہ کیا اب بتاؤ، آج کل کا مرد میں غیرت ہی ختم ہو گئی نا۔ بیوٹی پارلر میں مرد لیڈیز کو تیار کر رہا ہے، اور پھر یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بھی ڈال رہے ہیں۔ یار آپ کے دوست نہیں کچھ آپ کو کہتے ہیں تو کیا کام کر رہا ہے یار، تو کچھ اور کر لے بھائی، کچھ اور کام کر لے۔ یہ لڑکیوں پہ جچتا ہے کہ بیوٹی پارلر اور میک اپ شیک اپ، تم مرد ہو کے عورتوں کو تیار کر رہے ہو۔ اصل غیرت جب ختم ہو جائے نا، تو غیرت کی کوئی ایسی لیب نہیں ہے جس میں غیرت کو ٹریس کیا جا سکے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ تو آپ لوگ نیچے کمنٹس کیا کریں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو یار، اللہ نے آپ کو آدمی بنایا ہے، کوئی آدمیوں والے کام کر یار، آدمیوں کا بیوٹی پارلر کھول لے بھائی۔ تو خواتین پہ تو ہمیں حیرانگی ہو ہی رہی ہے کہ مردوں سے اپنے آپ کو تیار کیسے کروا رہی ہے، لیکن مجھے زیادہ حیرانگی اس مرد پہ ہوتی ہے۔ دیکھو زنا کرنا ایک الگ چیز ہے، بدکاری کرنا الگ چیز ہے، وہ بھی بڑا جرم ہے، لیکن کھلے عام آپ لیڈیز کو تیار کر رہے ہو، اور یہ آپ کا پیشہ ہے، یہ آپ بتا رہے ہو کہ میں مرد نہیں ہوں، ورنہ عورت ڈرتی ہے آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے۔ اچھا میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ بیوٹی پارلر میں اتنی عورتیں جا رہی ہیں، مرد تیار کر رہے ہیں ان کو، تو ان عورتوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ بندے چھکے ہو جاتے ہیں بالکل نا، یہ آدمی کیا ہو جاتے ہیں، عورت کو تو ڈر لگتا ہے کسی بندے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اور یہ آدمی کے آدمی ہونے کی دلیل ہے، ڈرے وہ صحیح ہے، سمجھ میں آ رہی ہو؟ اس کو خوف پیدا ہو گیا بھائی یہ بندہ ہے۔ تو یہ کس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے یار، تم کدھر کو جا رہے ہو یار، کچھ اور کر لے میرے بھائی، تو بیسیوں قسم کے رزق کے کمانے کے ذریعے ہیں۔ بری حرکت ہے یہ مردوں کو، کیونکہ اب نہیں بولو نا تو یہ چیز پھر سوسائٹی میں پھیل رہی ہے۔ بہت سے نوجوان دیکھتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ کھلے عام لڑکیوں کو تیار کر رہا ہے، تو یار ہم بھی ایک کیا کھولیں گے، ایک بیوٹی پارلر کھولیں گے۔
لیکن اگر سوسائٹی میں اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے تو مرد کو شرم آئے گی, بھائی یہ تو سوسائٹی میں ذلیل ہو گیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ تو نیچے کمنٹس کیا کرو نیگیٹو, کیا بھائی تو بندوں والے کام کر, کیا کر رہے تو یہ آدمیوں پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو عورت سے زیادہ نا مرد کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے. اچھا خیر, تو وہ صحابی بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب وہ ان کو شرم آ رہی ہے نبی سے. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے تو یہ جو صحابی تھے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو انہوں نے فوراً نماز کی نیت باندھ لی. غیرت تھی نا صحابی رسول میں, غیرت تھی کہ بھائی شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ بھائی میں خواتین میں جا کے اور تیار ہو کے بال وال بنا کے نا سیٹ ہو کے بیٹھ. اب ان کو شرم آ رہی ہے پیغمبر سے, اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ان کو, غیرت تھی تو احساس کیا ہو گیا ان کو, بھائی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے پیارے اخلاق تھے, کتنا بڑا ظرف تھا. نبی نے یہ نہیں کیا کہ اسی موقع پہ آؤں گے کہ یہ تو بالکل اسلام سے خارج ہو گئے ہیں, ان میں تو غیرت ختم ہو گئی ہے, یہ اب یہ کیا تلوار اٹھائیں گے, جہاد کیا کریں گے. نہیں بھائی, ان کو پتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, آخرت کی محبت. یہی ہے ایک شیطان نے وقتی طور پر ایک ورغلایا اور ایک مسٹیک بولو ہو گئی, اور وہ مسٹیک بھی کی بیس بھی کوئی غلط نہیں تھی, بذات خود ایک مردانگی تھی. تو مرد کی اللہ نے ایک عورت کی طرف اٹریکشن رکھی ہے, لیکن اس کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے, ایک ناجائز طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج میں ہمارے استاذ یہ واقعہ بتا رہے تھے ہمیں کہ آج کے دور میں اپنے کسی بندے سے اس طرح کی مسٹیک ہو جائے تو کیسا سوسائٹی میں اس کو جینے نہیں دیا جاتا. اسلام دیکھتا ہے کہ بھائی اپنوں سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ اپنائیت سے فوراً نکل نہیں جاتے, اور غیروں میں دو چار خوبیاں آ جائیں تو اپنے نہیں بن جاتے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں آپ. وہ صحابی جو ہے نا پھر مسجد نبی میں انہوں نے نیت لمبی باندھ لی نماز کی, بھائی جب بھی تشریف لے جائیں گے تو میں سلام پھیروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا طول ما شئت فإننا ننتظرک. صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, فرمایا کہ جتنی لمبی نماز پڑھ لو, ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں, آج ملاقات ہو کے رہے. سمجھتے ہو گے نہیں